جلیانوالہ باغ یہ صرف ایک نام نہیں ہے، یہ ایک ایسی کہانی ہے ظلم اور مزاحمت کی جو آج بھی گونجتی ہے۔ دیکھیں، تاریخ میں کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو صرف ایک حادثہ نہیں ہوتے، وہ ایک موڑ ثابت ہوتے ہیں، ایک ایسا موڑ جو ایک پوری قوم کی جدوجہد کا رخ بدل دیتا ہے۔ اور جلیانوالہ باغ کا سانیہ ٹھیک ویسا ہی ایک واقعہ تھا جس نے ہندوستان کی آزادی کی جنگ کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ تو آج ہم کیا دیکھنے والے ہیں؟ سب سے پہلے ہم سمجھیں گے کہ آخر حالات اتنے خراب کیسے ہوئے، وہ کیا ماحول تھا جس نے سانحے کی زمین تیار کی۔ پھر ہم چلیں گے اس منحوس دن، اس باغ میں، اور دیکھیں گے کہ وہاں اصل میں ہوا کیا تھا۔ ان چند منٹوں کی دہشت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور آخر میں یہ بھی دیکھیں گے کہ کیسے اس ایک واقعے نے برطانوی سلطنت کے لیے واپسی کے سارے دروازے بند کر دیے تھے۔ چلیں شروع کرتے ہیں بالکل شروع سے، یعنی پس منظر سے۔ آخر برطانوی ہندوستان میں اس وقت سیاسی ماحول اتنا گرم کیوں تھا؟ ایسا کیا ہو رہا تھا؟ ذرا سوچئے اس کے بارے میں۔ پہلی جنگ عظیم، 10 لاکھ سے زیادہ ہندوستانی فوجی برطانوی سلطنت کے لیے اپنی جان داؤ پر لگاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ اس قربانی کے بدلے ہندوستان کو زیادہ خود مختاری دی جائے گی۔ لیکن جیسے ہی جنگ ختم ہوئی، ہوا کیا؟ سارے وعدے بھلا دیے گئے۔ خود مختاری وہ تو بھول ہی جائیں، الٹا غلامی کا شکنجہ اور بھی کس دیا گیا۔ تو جب 1919 شروع ہوا، پورے ہندوستان میں ایک غداری کا، ایک مایوسی کا احساس پھیل چکا تھا۔ ملک آپ کہہ سکتے ہیں بالکل ایک بارود کے ڈھیر جیسا بن گیا تھا، جسے جلانے کے لیے بس ایک چنگاری کافی تھی۔ اور وہ چنگاری وہ برطانوی حکومت نے خود ہی لگا دی۔ کیسے؟ ایک نئے زبردست قسم کے جابرانہ قانون کی شکل میں۔ جی ہاں، یہ تھا رولٹ ایکٹ۔ اب اس قانون کا مطلب کیا تھا؟ ذرا اس پر غور کریں۔ اس کا مطلب تھا کہ حکومت کسی بھی شخص کو صرف بغاوت کے شبہے پر گرفتار کر سکتی تھی اور 2 سال تک بغیر کسی ٹرائل کے جیل میں بند رکھ سکتی تھی۔ یہ تو سیدھا سیدھا بنیادی انسانی حقوق پر حملہ تھا۔ مقصد صاف تھا، ہر قسم کی مخالفت کو کچل دینا۔ لیکن ہوا اس کا بالکل الٹ۔ اس قانون نے غصے کی آگ کو بجھانے کے بجائے اور بھڑکا دیا۔ اور اسی غصے اور احتجاج کی لہر پر سوار ہو کر ہم پہنچتے ہیں سیدھا 13 اپریل 1919 کو امرتسر شہر میں۔ تو جلیانوالہ باغ میں اس دن منظر کیا تھا؟ ہزاروں لوگوں کا مجمع، اس میں ہر طرح کے لوگ تھے۔ بہت سے خاندان تو اپنے بچوں کے ساتھ بیساکھی کا تہوار منانے آئے تھے۔ ایک خوشی کا، جشن کا ماحول تھا۔ اور ہاں، کچھ لوگ رولٹ ایکٹ کے خلاف پرامن احتجاج کے لیے بھی جمع تھے۔ لیکن سب سے اہم بات، یہ سارے کے سارے لوگ، مرد، عورتیں، بچے، بالکل نہتے تھے۔ اور وہ جگہ، وہ باغ اونچی دیواروں سے گھرا ہوا تھا، جہاں سے باہر نکلنے کے راستے نہ ہونے کے برابر تھی، بہت تنگ۔ اور پھر اس کے بعد جو ہوا، وہ چند منٹ، وہ بس خالص سوچی سمجھی دہشت گردی تھی۔ اس کے سوا اسے کچھ اور نہیں کہا جا سکتا۔ سین میں انٹری ہوتی ہے بریگیڈیئر جنرل ریجنلڈ ڈائر کی اپنے فوجیوں کے ساتھ، اور آتے ہی اس کا پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ باغ سے باہر نکلنے کا جو مرکزی راستہ تھا اسے بلاک کر دینا۔ یعنی اس نے جان بوجھ کر لوگوں کو ایک ٹریپ میں، ایک پھندے میں پھنسا لیا۔ کوئی وارننگ نہیں دی گئی، لوگوں کو خبردار نہیں کیا گیا، منتشر ہونے یعنی بکھر جانے کا کوئی حکم نہیں، کچھ بھی نہیں۔ سیدھا ہزاروں نیتے مردوں، عورتوں اور بچوں پر گولی چلانے کا آرڈر دے دیا۔ سوچیں، 1650 راؤنڈز فائر کیے گئے لگاتار، قریباً 10 منٹ تک گولیوں کی بوچھار ہوتی رہی۔ اور فوجیوں کو حکم کیا تھا؟ نشانہ وہاں لگاؤ جہاں ہجوم سب سے گھنا ہے۔ مقصد؟ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مارنا۔ نتیجہ؟ ایک قتل عام۔ سرکاری اعداد و شمار پر تو آج بھی بحث ہوتی ہے، لیکن اندازہ یہی ہے کہ 1000 سے زیادہ لوگ یا تو مار دیے گئے یا زخمی ہوئے۔ وہ باغ جو کچھ دیر پہلے جشن منا رہا تھا، اب ایک مقتل بن چکا تھا۔ خیر، گولیاں تو رک گئیں، لیکن اصل وحشت شاید اب شروع ہونی تھی، کیونکہ اب سب کی نظریں اس بات پر تھیں کہ برطانوی سلطنت، یہ عظیم سلطنت، اس کھلے عام ظلم پر رد عمل کیسے دیتی ہے۔ تو دکھاوے کے لیے سرکاری طور پر ایک تحقیقاتی کمیٹی بنائی گئی۔ نام تھا اس کا ہنٹر کمیشن۔ لیکن اس کی تحقیق اور اس کے نتائج، انہوں نے تو غصے کی آگ پر اور تیل ڈال دیا۔ اب ذرا جنرل ڈائر کے اپنے الفاظ سنیے۔
کمیشن کے سامنے اس نے اپنے اس فعل کو کیا کہا؟ ایک رحم دلانہ کام۔ اس نے صاف صاف کہا کہ اس کا مقصد صرف بھیڑ کو تتر بتر کرنا نہیں تھا۔ نہیں، اس کا مقصد تھا پورے پنجاب پر ایک کافی اخلاقی اثر ڈالنا۔ مطلب اس نے کھلے عام اقرار کیا کہ اس کا ارادہ ایک پوری آبادی کو دہشت زدہ کرنا تھا۔ اور جو رد عمل آیا اس میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ہندوستان میں ہر طرف خوف اور غصے کا عالم تھا۔ برطانوی انصاف نام کی چیز سے بچا کچا اعتماد بھی اٹھ گیا۔ لیکن برطانیہ میں کیا ہوا؟ وہاں رد عمل بالکل ملا جلا تھا۔ ہاں، ڈائر کو ریٹائر ہونے پر مجبور تو کیا گیا، لیکن وہاں لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے اسے ایک ہیرو بنا دیا، سلطنت کا ہیرو۔ اس کے لیے پیسے جمع کیے گئے۔ اسی فرق نے، اسی دوہرے معیار نے ہندوستانیوں کو بتا دیا کہ انہیں کبھی برابر کا شہری نہیں سمجھا جائے گا۔ تو یہ واقعہ، یہ صرف ایک حادثہ، ایک سانحہ نہیں تھا۔ یہ تاریخ کا وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا، وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن تھا، جہاں سے پیچھے مڑ کر دیکھنا ممکن ہی نہیں تھا۔ اس کے جو طویل مدتی اثرات ہوئے وہ بہت ہی گہرے تھے۔ پہلا، برطانوی انصاف پر جو تھوڑا بہت یقین تھا وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ دوسرا، اسی واقعے کے بعد مہاتما گاندھی نے اپنی پہلی ملک گیر تحریک عدم تعاون شروع کی۔ یہاں تک کہ جو اعتدال پسند رہنما تھے، جو نرم طبیعت کے تھے، وہ بھی سمجھ گئے کہ اب بات چیت کا وقت ختم، اب صرف اور صرف مکمل آزادی ہی منزل ہے۔ آزادی کے پروانوں کی ایک نئی پرجوش نسل تیار ہوئی، اور جلیانوالہ باغ آنے والے ہمیشہ کے لیے نو آبادیاتی ظلم کی سب سے بڑی نشانی بن گیا۔ اور آخر میں ہم یہی کہیں گے کہ اس باغ میں جو خون بہا، اس نے ڈائر کے ارادوں کے ٹھیک الٹ کام کیا۔ وہ ایک قوم کے جذبے کو کچلنا چاہتا تھا، لیکن اس خون نے قوم کو اور زیادہ متحد کر دیا۔ یہ واقعی برطانوی راج کے خاتمے کا آغاز تھا۔ اور یہ پوری کہانی ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر لا کر چھوڑتی ہے کہ کیسے ظلم کا ایک لمحہ جس کا مقصد صرف خوف پھیلانا ہو، وہی لمحہ پلٹ کر ایک قوم کی آزادی کی جد و جہد کو تیز کرنے کا سب سے بڑا سبب بن جاتا ہے۔